بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور دلچسپی سے بھرپور موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ آج کل ایک سوال بہت سے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے کہ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ کیا زمین سے باہر بھی کوئی مخلوق موجود ہے؟ سائنسی دنیا اس سوال پر تحقیق کر رہی ہے، مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنسی نقطہ نظر اپنی جگہ، لیکن اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر ہم قرآن سے اس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز جہان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں سورہ شورى میں اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور ان دونوں میں پھیلائی گئی تمام مخلوقات۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دابہ سے مراد صرف زمین کی مخلوقات نہیں، بلکہ آسمان میں بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں۔ یعنی اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ خلا کی وسعتوں میں کہیں اور بھی زندگی ہو۔ اگرچہ آسمان کی مخلوقات کا عام طور پر معنی یہ کیا جاتا ہے کہ پرندے جیسے باز، عقاب، چڑیا، کبوتر، چیل، کوے وغیرہ، لیکن اس کے اندر احتمال اس بات کا بھی موجود ہے کہ آسمانوں کی وسعتوں کے اندر اور آسمانوں کی بلندیوں کے اندر اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوق کو، کسی اور دنیا کو بھی پیدا کیا ہو۔ اب ہم چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا انسانوں کے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ روئے زمین پر بے شمار قسم کی مخلوقات موجود ہیں، جن میں چرند، پرند، درندے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، کیڑے مکوڑے، سمندری مچھلیاں اور دیگر مخلوقات شامل ہیں، جنہیں عام طور پر کبھی نہ کبھی ہم اپنی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہماری نظروں سے اوجھل اور ہمارے حواس اور ہماری ڈائمنشن سے الگ کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہمارے حواس اور ہمارے ادراک سے ماورا ہو اور ہم ان کا ادراک حاصل نہ کر سکتے ہوں، اور فی الحقیقت اس مخلوق کا وجود بھی ہو اور اس مخلوق کا پورا جہان اللہ رب العالمین نے بسایا ہو؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ ہاں، اللہ رب العزت نے انسانی ڈائمنشنز کے علاوہ ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جو انسانوں کی ڈائمنشن سے اوپر کی مخلوقات ہیں۔ چنانچہ قرآن نے جنات اور فرشتوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر بارہا مقامات پر کیا ہے۔ یہ مخلوقات ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں، لیکن ان کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیق صرف انسان تک محدود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے عالم اور کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ چنانچہ قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ حل آتا کا حدیث الجنود، کہ کیا تم تک اللہ رب العالمین کے لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے کس کس کو کہاں کہاں پیدا کیا اور کتنے اللہ کے لشکر ہیں، اس کی حقیقت اور حتمی تعداد کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں یوں کہتا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی مخلوقات بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ تفسیر مظہری کے اندر سورہ نحل کی اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بھی پیدا کی ہیں جنہیں انسان کی عقل اور علم ابھی نہیں پہنچا، لہذا اگر کبھی سائنسی طور پر دوسری مخلوقات دریافت ہو جائیں تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ قرآن ہی کی تصدیق ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم علماء کی آراء کی بات کریں تو امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر کی 27ویں جلد میں کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ نے انسان اور جن کے علاوہ بھی مخلوقات پیدا کی ہوں جن کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہ ہو۔ اسی طرح بعض مفسرین جیسے علامہ آلوسی روح المعانی کے اندر وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آسمانوں میں مخلوقات ہونے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کے سامنے قرآن اور سائنس، ان دونوں کے نقطہ نظر ایلینز کے بارے میں اور دیگر مخلوقات کے بارے میں پیش کریں گے اور فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی اور سائنسی نقطہ نظر کا موازنہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں بار بار آسمانوں اور زمین کی عظمت اور وسعت کا ذکر ہے۔ سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بہت وسیع بنایا اور اس میں بے شمار مخلوقات پیدا کی۔ اگر ہم سائنسی نقطہ نظر کو دیکھیں تو فلکیات کے مطابق کائنات میں خربوں کہکشائیں اور ہماری کہکشاں میں اربوں سیارے ہیں۔
سائنس کہتی ہے کہ صرف ہماری کہکشاں، جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، اس میں تقریباً 400 ارب ستارے ہیں اور کئی سیارے زمین جیسے ماحول رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کا موازنہ کریں تو دونوں ہی وسعت کائنات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام اسے اللہ کی قدرت کہتا ہے اور سائنس اسے قدرتی قوانین کے تحت دیکھتی ہے۔ زمین سے باہر مخلوقات کے امکان کے متعلق اسلامی اور سائنسی نقطہ نظر کا اگر ہم موازنہ کریں تو اسلامی نقطہ نظر میں قرآن ہمیں یوں کہتا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی اللہ ایسی مخلوقات بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ ویڈیو کے شروع میں ہم امام رازی رحمہ اللہ کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ بھی مخلوقات موجود ہوں۔ اسی چیز کو اگر سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سائنس براہ راست ایلین کو ثابت نہیں کر سکی، لیکن کئی نظریات جیسے ایکسپلونیٹس پروگرام اور سیٹی پروگرام ریسرچ وغیرہ اور مریخ یا یوروپا جیسے سیاروں پر پانی کے آثار سے یہ امکان ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دونوں کا موازنہ تقابلی طور پر کریں تو اسلام امکان کو کھلا چھوڑتا ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہتا، جبکہ سائنس مشاہدات اور تجربات سے ثبوتوں کو تلاش کر رہی ہے اور تاحال ان کو ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مل سکے۔ اسی طرح موجودہ غیر مرئی مخلوقات، یعنی ایسی مخلوقات جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اسلامی نقطہ نظر کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے نزدیک انسان کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں، جیسے کہ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ جنات اور فرشتے وغیرہ، یہ ہمارے نظر نہ آنے والی مخلوقات ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر یوں ہے کہ سائنس ایسی غیر مرئی مخلوقات کو نہیں مانتی، لیکن مائکروبز اور وائرسز اور کوانٹم ذرات جیسی چیزیں دریافت کر کے یہ تسلیم کرتی ہے کہ نہ دیکھی جانے والی حقیقتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو موازنہ اس کا یوں کیا جا سکتا ہے کہ اسلام ان مخلوقات کو وحی کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے، جبکہ سائنس تجرباتی اور دریافتوں تک محدود ہے۔ یعنی جب تک ٹھوس شواہد اور ثبوت موجود نہ ہو تو سائنس اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، جبکہ قرآن اس چیز کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے اطلاع دیتا ہے کہ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں جن کا فہم اور ادراک ہمیں ظاہری حواس کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایلین پر شریعت اور ہدایت کیا ہوگی؟ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال بنتا ہے کہ اگر ایک منٹ کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ کسی اور سیارے پر، کسی اور جگہ پر کوئی ایسی مخلوقات آباد ہیں جو انسانوں کے مشابہ ہیں یا انسانوں جیسی ہیں یا انسانوں سے ترقی میں بہت آگے ہیں یا انسانوں سے بہت پیچھے ہیں، تو کسی بھی طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا وہ کسی دین، کسی شریعت اور کسی قانون اور دستور کے پابند ہوں گے کہ نہیں؟ تو اسلامی نقطہ نظر اس میں یوں ہے کہ اگر زمینی مخلوق موجود ہے تو کیا ان پر بھی کوئی نبی آیا ہوگا؟ اس پر قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اس لیے اس بارے میں قطعی رائے اللہ کے علم پر چھوڑ دی گئی ہے، اور ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم اس کو اللہ کی رائے پر، اللہ رب العالمین کے علم پر چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی حقیقت کو اللہ رب العالمین کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم اس چیز کو سائنسی طور پر دیکھیں تو سائنس صرف یہ سوال کرتی ہے کہ اگر زمین کے باہر زندگی ہو تو ان کا حیاتیاتی نظام یعنی بایولوجیکل سسٹم کیا ہوگا اور سماجی ارتقاء یعنی ایوولوشن کیسا ہوگا، لیکن ہدایت یا وحی پر بات نہیں کرتی۔ اسلام ہدایت اور شریعت کا پہلو اٹھاتا ہے، جبکہ سائنس صرف وجود اور بقا پر بات کرتی ہے، اس لیے یہاں پر سائنس اور اسلام کے نظریات بالکل مختلف جانب ہیں اور اختلافی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ایلینز کے بارے میں یا کسی اور مخلوق کے بارے میں بات کریں تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک آتا ہے یقین، دوسرا آتا ہے امکان۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی تخلیق لامحدود ہے اور ممکن ہے زمین کے باہر مخلوقات ہو، لیکن اس پر حتمی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا جب تک وحی یا قطعی دلیل موجود نہ ہو۔ لیکن سائنس کے نزدیک ایلین لائف کا امکان ہے اور وہ شواہد کی تلاش میں ہے، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا لیکن تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں نظریات کا موازنہ کریں تو دونوں نقطہ نظر امکان کو تو مانتے ہیں، یقین کسی کے پاس نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام اس بات کو قرآن اور اسلامی تعلیمات مبہم طور پر چھوڑتی ہیں اور اس کو اللہ رب العالمین کی قدرتوں کے ساتھ جوڑتی ہیں اور انسان کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ اللہ جو لامکاں ہے، لامحدود ہے، واجب الوجود ہے، وہ اس کائنات رنگ و بو کو جو ہمارے سامنے ہے اتنی کاریگری کے ساتھ اور اتنے صحیح طریقے سے بنا سکتا ہے
تو اس کے لیے کسی اور مقام پر، کسی اور جگہ پر، کسی اور مخلوق یا کائنات کو تخلیق کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام کے اندر کائنات کی اندر اور مخلوقات کا موجود ہونا، اس کا امکان زیادہ قوی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اللہ کی قدرت پر ہے، جبکہ سائنس کے اندر جو امکان ہے وہ تھوڑا سا معدوم ہے، کیونکہ وہ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ہے، اور ابھی تک ان کے تجربات اور مشاہدات جو ہیں وہ اپنی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکے۔ اب آخر میں ہم ان دونوں کا، یعنی اسلام اور سائنس دونوں کا موازنہ آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کو پوری ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ اسلام کے مطابق کائنات بہت وسیع ہے، اللہ نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ایلین ہونا ممکن ہے، لیکن اس پر عقیدہ بنانا درست نہیں ہے۔ جبکہ سائنس کہتی ہے کہ کائنات میں اربوں سیارے ہیں، زندگی کے آثار ممکن ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر ہم ان دونوں کے مشترک نقطہ نظر کی بات کریں تو دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات میں زندگی صرف زمین تک محدود ہو، یہ ضروری نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام اس بات کو اللہ کی قدرت اور تخلیق سے جوڑتا ہے، جبکہ سائنس اسے سائنسی قوانین اور تحقیقی نظر سے دیکھتی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ ایک اچھوتا اور دلچسپ موضوع کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سن کر بہت مزہ بھی آیا ہوگا اور بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو بھی ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ایسی ہی معلوماتی اور علمی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔